جو چیز بھی سرکش ہو اور ہمیں ذکر الہی سے روکے وہی شیطان ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چوپایا ہو یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی بھی دنیاوی کام۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا من الجنۃ والناس، یعنی جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصود یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے طاقتور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع، یہ سارے انسان کے اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور اعضاء کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیزیں دیکھنے کی خواہش، کانوں سے حرام سننے کی خواہش، ہاتھوں سے حرام کام کرنے کی خواہش، پاؤں سے حرام جگہوں پہ جانے کی خواہش، یہ تمام بیرونی دشمن۔ تو ایک ضعیف انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اپنی اسی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ۔ کامل اعوذ باللہ یہ ہے کہ بندہ اپنے قول اور عمل دونوں سے تعوذ پڑھے، یعنی زبان سے تو اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے دوستوں اور شیطانی کاموں سے بچے۔ جو شخص زبان سے تو اعوذ باللہ پڑھے مگر برے لوگوں اور برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ باللہ پڑھنا ناقص ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی مصیبت میں، دینی و دنیاوی کام میں، نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا یہ اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے یہ چیزیں خلاف نہیں ہیں۔ کیوں کہ ان کی پناہ حقیقت میں رب ہی کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھیے رازق اور مددگار رب تعالی ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور حکمرانوں اور بادشاہوں کی نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر لوگ جاتے ہیں، کہیں سے خوراک لیتے ہیں، کہیں سے پوشاک لباس حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں کو رازق سمجھ لیا ہے، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر اور مرشد کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا اور نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر عمل ہے۔